الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير ركن والخالق من غير ربيع الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع لا قدرة ولا ليل داجن ولا بحر ساجن ولا أرض ذات بهاد ولا خير ذو الجمال والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الملكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس فيطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم وقرآنه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفاه آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. سورہ مبارکہ آل عمران آیت 95. اللہ اپنے اس کلام میں کچھ ہستیوں کے انتخاب اور کچھ ہستیوں کے انتخاب اور ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے. اللہ قادر ہے، یہ ایک مسلم عقیدہ ہے. اللہ حی ہے، وہ عالم ہے، وہ رازق ہے. اس کی صفات لامحدود ہیں. اللہ کی ذات، اللہ کی صفات لامحدود ہیں، مگر تمام صفات الہیہ میں جو سب سے غالب اور سب سے حاکم صفت ہے وہ صفت ہے عدل کی صفت. عدل الہی اور یہ عدل کی صفت اتنی اہم ہے کہ ہمارے عقائد سے اصول دین میں سو قرار دیا گیا. اگر کہیں سے یہ صدا آئے کہ اللہ تو قادر ہے، وہ چاہے تو یزید کو بھی بخش دے، تو جواب یہ ہوگا کہ اللہ کا قادر ہونا تو یاد رہا مگر اللہ کا عادل ہونا یاد نہیں رہا. جو اللہ قادر ہے وہی اللہ عادل بھی ہے. اور عدل اور انصاف میں فرق یہ ہے، میں اپنے ساتھیوں اور اپنے ہم اور اپنے کم سے ساتھیوں کے لیے یہ بیان کرتا ہوں، اپنے بزرگوں سے دعا چاہوں گا کہ عدل میں اور انصاف میں فرق یہ ہے کہ انصاف کے معنی یہ ہے کہ برابر تقسیم کرنا، اور ممکن یہ ہے کہ
ہو مگر عدل نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کھانے والے 4 ہیں، روٹیاں 8 ہیں، سب میں 2 روٹی تقسیم ہو گئی، معاف ہو گیا، مگر ضروری نہیں ہے کہ جس کو جتنی روٹیاں چاہیے وہ اسی کا مستحق تھا۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس کا مستحق ہو اس کا حق اس تک پہنچا جائے۔ اللہ ہے عادل، اللہ کرتا ہے عدل، اور عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ عدل اس طرح سے کرے کہ اپنی مخلوق کو وہ رزق بھی دے اور اپنی مخلوق کو وہ ہدایت بھی دے۔ یہ عدل الہی کی کچھ تقاضوں میں سے تقاضے ہیں۔ آج کا عنوان اللہ کے انتصاب اور اللہ کے انتصاب کردہ شخصیات کے جن کو اللہ نے ہمارے لیے واسطہ ہدایت قرار دیا۔ اللہ رازق ہے، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے یہ صاف فرمایا، قرآن میں اللہ صاف فرمایا کہ زمین پر کوئی رینگنے والا، کوئی ہلنے والا نہیں مگر یہ کہ اس کا رازق اللہ ہے۔ اس آیت سے مفہوم ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ جب تک حرکت نہیں ہوگی، جب تک محنت نہیں ہوگی، اللہ رزق نہیں ہوتا ہے۔ سورہ جمعہ کی بھی آیت میں اللہ نے جب ارشاد فرمایا کہ جب وقت ہو جائے نماز کا تو دوڑو اللہ کی نماز کے لیے، اور اس کے بعد ذکر کے بعد اللہ کے وسیلے سے زمین میں پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو۔ اللہ یہ نہیں کہا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ بس اللہ کیا جائے اور دنیا سے اپنے آپ کو بالکل تعلق کر دیا جائے اور اس بات پہ بھروسہ کر دیا جائے کہ اللہ ہی ہمیں کہتا ہے، نہیں۔ حتیٰ کہ سب سے زیادہ جو کمتر مخلوق بھی ہے، چاہے وہ رینگنے والی چیزیں بھی ہو، وہ بھی حرکت کرتی ہے، محنت کرتی، تبھی رزق ملتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فائدہ دے دیا کہ جب تک حرکت نہیں ہوگی، محنت نہیں ہوگی، اللہ رزق نہیں ہوتا ہے۔ محمد اب رزق اللہ پہنچائے گا کیسے؟ اللہ کی عدل ہونے کا آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا، ابھی بچے کی ولادت ہے، ابھی بچہ ماں کی شکم میں ہے اور اس کی غذا کا انتظام اللہ پہلے کر رہا ہے۔ یہ عدل الہی کا تقاضا ہے۔ یہی روک کے میں ایک جملہ تجزیہ کرنا چاہوں گا کہ تمہیں اپنی ماں کے وسیلے سے رزق لینا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر جو اس پوری کائنات پر ماں اور باپ کا حق رکھتے ہو ان سے رزق لینا سمجھ میں نہیں آتا۔ کیسے ممکن ہے؟ خود مولا جب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے رزقوں کو تعین فرمایا اور ہم اہل بیت کے ذریعے اللہ رزق پہنچاتا ہے، اور رزق کا عنوان ہے اور شخصیت کا عنوان ہے، اور کیسے ممکن ہے کہ شخصیت کا عنوان ہو اور جناب غالب کی گفتگو نہ ہو؟ رزق کا تعین ہے اور غالب کی بات نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ لیکن دنیا چاہے کچھ بھی کہتی رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب معاذ اللہ کافر تھے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے کلمہ نہیں پڑھا، کہنے سے مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نہیں جانتا۔ سورہ مبارکہ اخبار کی 74 کے کلمات اللہ نے روشن طور پہ ایمان ابو طالب کی دلیل پیش کی۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور میرے رسول کی نصرت کی، میرے رسول کی مدد کی۔ اور عزیزوں، یہ وہ دور ہے کہ جب رسول اللہ کی نصرت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بھائی جب اسلام پھیل گیا اور حضور کی حکومت قائم ہو گئی اور پھر جو اسلام لایا، اور اس وقت میں اسلام لانا اور مدد کرنا کہ جب رسول کی جان کو پکڑا ہو، جب پورا شہر رسول اللہ کے قافلوں سے بھرا ہوا ہو، جو اس طاق لگائے بیٹھا ہو کہ کس طرح موقع ملے اور رسول اللہ کو شہید کر دیں۔ ابو طالب نے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے 3 سال ایسے گزارے کہ 3 سال تک کوئی کھانے اور کوئی غذا کا انتظام نہیں تھا، اور راتوں کو حضرت ابو طالب رسول اللہ کے بستر سے اٹھا کے ان کا بستر تبدیل کرتے تھے اور ان کی جگہ پہ اپنے بچوں کو سلایا کرتے تھے۔ یہ جب ہم باہر آ کے ساتھ سمجھے سب عزت کرتے جب مولا علی سے رسول
یا علی آج آپ ہمارے اوپر سو رہی ہیں. تو یہ پہلا موقع تھا کہ جب رسول اللہ کے کسی حکم پر مولا نے سوال کیا ہو کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کی جگہ سو گیا تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول نے فرمایا یا علی اگر آپ میں بن کے اس بستر پہ سو گئے تو ہماری جان بچ جائے گی. مولا علی بے خوف و بے فکر ہو کے سو گئے. جانتے ہیں پورا گھر گھرا ہوا ہے, کافروں سے تلوار لے کے کھڑے ہیں اور ایسا ممکن تھا کہ وہ حملہ کرتے اور مولا علی شہید ہو جاتے. لیکن مولا کی یہ جو عادت حضرت ابو طالب نے لگوائی تھی کہ رسول اللہ کے بستر پہ سو جانا اور بے خوف ہو کے سونا کہ اگر حملہ ہو بھی گیا تو میں رسول میں شہید ہو جاؤں گا, یہ ابو طالب کو کہا. ہر بچے کی عادت لگائی ہے کہ رسول اللہ نے اپنی جان قربان کرنی ہو تو بے خطر قربان کیا جائے. ایک ابو طالب کی اولاد ایسے دکھا دی جائے کہ جو میدان سے بھاگنے اور فرار کرنے والوں میں ابو طالب کو کہا. جناب ابو طالب مولا علی کے بچپن میں پہلوانی کے اور اس کے مختلف قسم کے کھیل کے پاس تھے, کبھی پہلوانی کا کبھی دوڑ کا, اور مولا علی جس دن دوڑ کا کھیل ہوتا اسے نہیں آتا. تو پوچھا ابو طالب نے کہ علی کیا معاملہ ہے کہ جس دن دوڑ کا کھیل ہوتا ہے اسے نام نہیں آتے؟ تو مولا علی نے بتایا کہ بابا مجھے دوڑنا پسند ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مولا جب بھی جنگ میں جاتے تھے تو ایسی سواری ہوتی تھی کہ جو دھیمی رفتار سے چلتی, کیونکہ تیز رفتار سوار دو قسم کے لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے, یا تو وہ کہ جن کو کسی کا پیچھا کرنا ہو, یا وہ کہ جن کو میدان سے فرار ہونا ہو. نہ علی بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرتے تھے نہ کبھی میدان سے فرار ہوا کرتے تھے. صلوات دیجیے محمد مولا تو اس کو شجاع ماننے کو تیار ہی نہیں کہ جو میدان میں علی کے سامنے نہ آ. کم سے کم اتنا شجاع تو ہو, اتنی جرأت تو ہو کہ مولا کے سامنے آ کے کھڑا تو ہو سکے. جو مولا کے سامنے نہ آ سکے مولا علی کبھی بات نہیں کر سکتا, یا جو بھاگ رہا ہو کبھی مولا نے بھاگتے ہوئے بات نہیں کیا. یہ ہے مولا علی کی شجاعت, مولا علی کا. اور جناب ابو طالب کا مان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین آووا ونصروا, جن لوگوں نے رسول کی مدد کی, جن لوگوں نے رسول کی مدد کی, اولئک هم المؤمنون حقا, وہی لوگ سچے مومن ہیں. اللہ نے قرآن میں دلیل کے طور پہ پیش کر دیا کہ جو رسول کی نصرت کرے, جو رسول کی مدد کرے وہی سچا مومن ہے. اب دنیا چاہے ابو طالب کو کچھ کہتی رہے, اللہ نے قرآن میں ابو طالب کو مومن کہا. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی ابو طالب کی ایمان پر؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے میرے رسول کی مدد کی وہ مومن ہے. لے آئیے تاریخ میں کوئی ایسا شخص جس نے ابو طالب سے بڑھ کے رسول کی نصرت کی ہے. اس سے بڑھ کے نصرت کیا ہوگی؟ اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں. جب کھانا آتا تھا اور کھانا کم ہوا کرتا تھا, جسم ہوا کرتا تھا, تو جناب ابو طالب سارا جتنا بھی کھانا وہ چھوڑتا رسول اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے اور اپنے 4 بیٹوں کے سامنے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے کہیں میرے بچوں کو دیکھ کے رسول اللہ کا طرف نہ آئے. پہلے رسول آرام سے تناول فرمانے پہ جو بچ جائے گا وہ میرے بچے ہیں. اور اپنے بھتیجے کو بڑے مجمع میں پہلی مرتبہ یا سیدی یا مولائی کہہ کے پکارنے والے ابو طالب. دعوت العشیرہ ہے, دسترخوان لگا ہوا ہے, 3 روز سے ایک ہی ماجرا ہوتا ہے. رسول اللہ کو کہنا چاہتے ہیں دعوت کے بعد, ابو لہب اٹھتا ہے کہتا ہے چلو بھائی کھانا ہو گیا, ہمارا کام ہو گیا. جب تیسرے روز بھی یہ ہوا اور رسول کو کہنا چاہتے تھے تو اس طرف سے ابو لہب اٹھا, اس طرف سے ابو طالب اٹھے. یا لفظوں کو بدلوں, اس طرف سے کذاب اٹھا, اس طرف سے 14 صادقین کا باپ اٹھا. اور جیسے ہی اس نے چاہا کہ مصالحے کرے تو فوراً ایک مرتبہ ڈرا کے آدمی نے جناب ابو طالب کو فرمایا اس خود یا بیمار بیٹھ جا گدے, اور پلٹ کے رسول اللہ کی طرف ہاتھ جوڑ کے فرمایا یا سیدی یا مولائی, فرمائیے جا فرمایا. یہ ہے ابو طالب کو. اور
آیت اللہ نے یہاں ختم نہیں کی. اولئک هم المؤمنون حقا ورزق کریم، اور انہی کے لیے رزق کریم بھی ہے. اب اگر اس آیت سے یہ مفہوم لیا جائے تو ہم بتانے ہوں گے کہ اللہ نے رزق ابو طالب کے لیے اتارا ہے، ہم ان کے طفیل میں کھاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد والا. مولا سجاد کے ارشاد میں نے پہلے بیان کیا کہ اللہ نے ہم اہل بیت کے طفیل میں سے تقسیم فرمایا. اور دوسرا کام جو اللہ نے بہت روشن اپنے ہاتھ میں رکھا وہ ہے ہدایت. کیسے اللہ نے ہدایت کیا؟ اللہ نے فرد پر جا کے قوم جا کے ہدایت پہنچائی. کیا اللہ نے آپ کو آ کے مجھے آ کے نماز سکھائی، گھریلو مسائل بتائے اور دیگر مسائل کے حل بتائے؟ اللہ نے قرآن میں ایک قاعدہ ہمیں دے دیا، اور قاعدہ اللہ نے یہ دیا کہ جو میرا رسول ہے وہ لے لو، اس سے روکیت شروع کرو. اب جس رسول کو اللہ نے قاعدہ بنا دیا، واسطہ ہدایت بنا دیا، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. یعنی رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نماز بھی ہو اور میرا دیدار بھی ہو. جناب بلال حبشی کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ کو دیکھنے جاتا تھا، جب میں زیارت کے لیے جاتا تھا تو گویا میری نماز ہوا کرتی تھی. کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری. یہ دیکھنے کا انداز، یہ دیکھنے کا طریقہ، اچھا یہ بھی ایمان کی کچھ پہلو ہے. جیسے ہم یا علی کہتے ہیں، سلمان یا علی کہتے تھے، ہم یا حسین کہتے ہیں، حبیب یا حسین کہتے تھے. تو یہ زبان کی تاثیر میں فرق ہوا کرتا ہے. ان کے کہنے میں اور ہمارے کہنے میں فرق ہے، معرفت کا فرق ہے. چار مسئلے بلال کرنے کی یاد آ رہے ہیں کہ معرفت کا کیا عنوان ہونا چاہیے کہ دل بلال پہ افشاں یہ راز ہو جائے، فلک چھپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے. میرے خدا مجھے بس اتنی معرفت دے دے، میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے. صلوات بھیجے محمد والے. اور یہ پہلو میں سب کا بیان کروں کہ جو رسول اللہ نے سب فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے. لیکن یہ سب فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. رسول نے یہ بات واضح کر دی کہ جیسے رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں ویسی نماز بھی پڑھ ہی نہیں سکتا. اگر کوئی رسول جیسی نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ یا وہ علی ہے یا مولا علی. 14 دور خلافت مولا علی نے جب کئی سالوں کے بعد رسمی نماز جماعت کی امامت فرمائی تو اصحاب پیغمبر جمع ہوئے اور مولا صاحب نے فرمایا کہ یا علی آج آپ نے ہمیں محمد کی نماز یاد دلائی. ایسی تاثیر میں نماز. کیسی نماز ہے رسول کی کہ پشت پر حسنین ہے اور رسول سجدے میں. رسول نے بتا دیا کہ اگر حسنین کی محبت نہ ہو اور نماز ہو تو نماز تمہاری کسی کا نہیں ہے. سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز کا وقت پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ سے وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے اور حسین پشتے نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا رسول دے رہے تھے حسین کہ ملے گی جنت، پیے کا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. اور 4 مسئلے اس ساتھ ساتھ میں سنیے جو ثابت کیا جاتا ہے نماز الغداری کا. اس حوالے میں 4 مسئلے ساتھ ساتھ سن لیجیے کہ کرتی ہے قلب و روح کو طاہر نماز پڑھ، کرتی ہے قلب و روح کو طاہر نماز پڑھ، دنیا و آخرت میں ناصر نماز پڑھ، راضی خدا کو کرنا ہے فرض ادا پہ، راضی خدا کو کرنا ہے فرض ادا پہ، خوشنودی حسین کی خاطر نماز پڑھ. بتا دیجیے محمد والی. یہ ممکن نہیں کہ جس حسین نے نماز کی خاطر اپنا گھر بتا دیا اور نماز ہوتی رہی تھی کھاتے رہے اور وہ یہ دیکھیں کہ ہمارا کرنے والا گویا اگر میں اپنی بات کروں صحیح علامہ ناصر اللہ کے حکم میں یاد آ رہا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر پوری رات میں نماز کی جگہ پوری رات میں خداواری کرتا رہوں، ترجیح نہیں کرتا رہوں،
نماز فجر کے وقت میں آرام کر لوں اور سو جاؤں اور نماز نہ پڑھوں تو شیطان اور یزید بڑے خوش ہوں گے کہ جو ساری رات حسین کی طرف تھا فجر ہوتی ہی ان کی طرف ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حسینی ہے مگر نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ بھائی نماز اور عزاداری کا تقابل کرنے والے یا تو نماز کے خلاف ہیں یا عزاداری کے خلاف ہیں۔ نماز اور عزاداری کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ نماز عزاداری سے ہے، عزاداری نماز سے ہے۔ جس کی نماز میں حسین نہیں اس کی نماز قبول نہیں، اور جس کی عزاداری میں اللہ کی یاد اللہ کے ذکر نہیں اس کی عزاداری قبول نہیں۔ اللہ سے پہلے تو خود حسین ناراض ہوں گے اس بات پر کہ تم نے میرا ماتم کیا، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم نے ماتم کیا، مسجد پڑھی، مسجد سنی، نوحے پڑھے، نوحے سنے، مگر جس مقصد کے لیے میں نے جان قربان کی وہ مقصد قبول نہیں، تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ نے ہمیں پیغام پہنچایا ویسی نماز ادا ہو۔ عزیزو، اللہ نے قرآن کی آیت مبارکہ میں اپنے انتخاب کا ذکر کیا اور اللہ نے ہدایت کے عنوان میں مختلف عنوانات کو قرار دیا۔ کبھی اللہ نے ہدایت دینے والے کو رسول کہہ کے پکارا، کبھی اللہ نے نبی کہہ کے پکارا، اور کبھی اللہ نے امام، کبھی خلیفہ، کبھی اولو الامر کہہ دیا۔ تمام عناوین کی تاریخ میں کچھ اختلاف مختلف۔ نبی کا جو لفظ ہے وہ نبا کے خاندان کا ہے۔ نبی سے مراد خبر پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا۔ ایک منزل آگے بڑھ رہی ہے تو ہے رسول کی منزل۔ رسول کا کام یہ ہے کہ خبر پہنچائے اور پیغام سمجھائے۔ گویا جو صاحب رسالت ہوگا وہ صاحب شریعت بھی ہوگا، اور انہیں میں کچھ اولو العزم کی انبیاء ہیں۔ مگر اگلی منزل جو ہے وہ ہے امامت۔ اب یہ کچھ الگ میدان ہے جس کا سردار امام ہے۔ امام اسے کہا جاتا ہے کہ جو مقصود مطلوب منزل حاصل تک لے کے جائے اسے امام کہا جاتا ہے۔ اب ضروری ہے کہ پہلے اس بات کا تو ذکر ہو، اس بات کی خبر ہو، اس بات کی معرفت ہو کہ بھائی مقصود ہے کیا، مطلوب ہے کیا۔ مطلوب سے مراد یہ کہ اس کی طلب ہو، مقصود میں اس کا مقصد ہو۔ شاید ممکن ہے اور غیر ممکن ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے بندے میں ہر کسی کا مادی مقصود مختلف ہو۔ کسی کے ذہن میں منزل اور مقصود یہ ہے کہ بھائی وہ بڑا گھر خریدے، کسی کا مثال کے طور پر مقصود یہ ہے کہ وہ دوسرے ملک، اچھے ملک کی طرح ہے، کسی کا مقصود یہ ہے کہ اچھی جاب ہو جائے۔ یہ تو مادی مقصود ہے، سب کے مختلف ہیں، مگر جو ہم سب کا مشترکہ اور معنوی مقصود ہے وہ مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ ہم بروز محشر سرخرو ہو جائیں۔ اب ضروری ہے کہ جب تک مقصود اور مطلوب نہ آ جائے تب تک امام کا ہونا بھی لازمی ہے۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی دور امامت کا ہونا لازمی ہے۔ اور تمام تعریفیں مختلف ہیں امام کی رہبر کی، مگر ایک مشترکہ تعریف جو اللہ نے آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمائی کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ہم نے انتخاب کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالمین میں۔ اللہ نے انتخاب کیا آدم علیہ السلام کا، صرف آدم علیہ السلام کا اولاد آدم کے ذکر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا اللہ نے اولاد آدم کا استعمال؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دے گا، اور اللہ اپنا عہدہ امامت ظالم تک پہنچاتا نہیں ہے۔ تو جناب ابراہیم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ کیا یہ میرا عہدہ امامت میرے نسل تک بھی جائے گا؟ تو اللہ نے جواب دیا تھا کہ ابراہیم ہمارا یہ عہدہ ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ نے یہ دعا قبول کر کے فرمایا تھا کہ یہ عہدہ صرف معصوم کے لیے، اب قاتل ہو، قاتل ہو، معصوم تو ہو نہیں سکتا۔ یہی بھی کہتے ہیں جناب نوح کہ جناب نوح کے گھر والوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، مگر آل ابراہیم اور آل عمران کو اللہ نے ان کا حق کیا۔
آل ابراہیم میں جناب اسحاق جناب اسماعیل اور انہی کے آل میں ہمارے رسول. اور جس دم سے اللہ نے آل ابراہیم کا انتخاب کیا اسی دم اور اسی لہجے میں آل عمران کا انتخاب کیا. کون ہے آل عمران؟ توجہ فرمائیں، عمران نام ہے آپ کے اور میرے مولا علی کے والد گرامی جناب ابو طالب علیہ السلام. آل عمران کا اللہ نے انتخاب اس وجہ سے کیا کہ اللہ جانتا تھا کہ امامت کا حق صحیح معنوں میں اور مکمل معنوں میں جو ادا کرے گا وہ آل عمران ہی ہوگا. کربلا میں اولاد بنی ہاشم کو نہیں ہوئی، اولاد بنی ابو طالب قتل ہوئی، اولاد ابو طالب کا اہتمام ہوا ہے کربلا. اولاد ابو طالب میں ہر ایک فرد چاہے وہ معصوم ہو یا معصوم صغرا ہو، وہ چاہے امام حسین ہو چاہے وہ جناب عباس ہو، ان کا لہجہ، ان کا گفتار، ان کا کردار اس طرح کا کردار کہ جو ہمارے لیے اور تمام زمانے کے نمونے عمل. امام حسین علیہ السلام جب مکے سے رخصت فرما رہے تھے تو مولا نے کہا کہ ایسے نہیں جائیں کہ مکے کو چھوڑ کے کسی کو خبر بھی نہ ہو. مولا نے کیوں نہیں شہادت مکے میں قبول فرمائی یا مدینے میں قبول فرمائی؟ مکے میں ایک وجہ یہ تھی کہ مولا حسین کو نعوذ باللہ اپنی جان کا خطر نہیں تھا کہ مولا حسین جان اپنی بچا کر مکے سے نہیں. مولا حسین کو حرم کے تقدس کا خیال تھا. مولا کو یہ خیال تھا کہ اگر میرا خون سرزمین مکہ میں بہا دیا گیا تو پھر یہ زمین کسی کے لیے بھی امن کی جگہ نہیں رہی. اور مولا یہ گوارا نہیں کرتے کہ یزیدی خون